بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسومیا کیا چیز ہوتی ہے؟ انسومیا نیند کی کمی کو کہتے ہیں۔ نیند اگر پراپر آپ نہیں لے رہے، نیند میں بہت ساری کمیاں رہ رہی ہیں تو وہ انسومیا کہلاتا ہے۔ اب 15 دن سے لے کے 1 مہینے کے درمیان ہمیں محسوس ہوا ہے کہ میری نیند پراپر نہیں رہی اور میں نے نیند صحیح طرح لی بھی نہیں ہے، تو اب اگر 1 مہینہ 15 دن سے لے کے 1 مہینے تک یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسومیا ہو گیا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیوں ایسا مسئلہ ہوا، سلیپ ہمیں لینی کتنی چاہیے اور اس میں کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں اور کن وجوہات کی بنیاد پہ یہ پرابلم بنتی ہے، یہ انشاءاللہ اس میں ڈسکس کروں گا۔ سلیپ، سونا جو ہے وہ کم سے کم ہمارے 5 سے 6 گھنٹے ہونے چاہیے۔ کچھ ریسرچز کہتی ہیں کہ 8 گھنٹے تک ہونا چاہیے، لیکن زیادہ تر کہتے ہیں کہ 5 سے 6 گھنٹے ضرور ہونا چاہیے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ لیٹ نائٹس ہوتے ہیں، اور لیٹ نائٹ سونے کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گڈ سلیپ آپ نہیں لے سکتے، اچھی نیند نہیں لے سکتے۔ تو پھر یہ ہے کہ روٹین روزانہ کے اعتبار سے ڈسٹرب ہوئی ہے، کبھی جلدی سو جاتے ہیں، کبھی لیٹ سو جاتے ہیں، تو اس طرح کی کنڈیشن اگر بنی ہوئی ہے تو یہ انسومیا کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ اچھا، ایک اس کا میڈیکلی جو باڈی کے اندر ایک پرابلم آتا ہے جس کی وجہ سے انسومیا ہو سکتا ہے، نیند کی کمی ہو سکتی ہے، وہ ہارمونل امبیلنس ہے۔ اس میں کون کون سے ہارمون ہیں؟ کورٹیکوسول ہے، اڈینو ہے، کورٹیکو ہے، ٹروفک ہے۔ تو یہ ہارمون جو ہیں ان کی وجہ سے بھی نیند کے اندر چینج آتا ہے۔ اگر یہ ان بیلنس ہے تو پھر یقیناً بات یہ بھی ہوگی کہ آپ کی نیند پراپر آپ نہیں لے سکیں گے۔ اس کی کازز اور کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کے بعد اس کی کازز جو آ جاتی ہیں وہ بہت ساری دنیا کو ڈپریشن ہوتا ہے، لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں، ان کو بھی پراپر نیند نہیں آتی، بہت سارے خیالات آ رہے ہیں، ایسے عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی نیند صحیح نہیں آتی۔ پھر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں یا نیا بریک اپ ہوا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ موبائل کی ایڈکشن بہت ہے ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں ہے کہ موبائل لوگ بہت یوز کرتے ہیں، اس کی ایڈکشن کی وجہ سے بھی نیند پراپر نہیں آتی۔ ٹی وی دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اسموکنگ کرتے ہیں، تو یہ ریزن تھی جن کی بنیاد پہ نیند میں پرابلم آئی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو فرسٹ 2 آور ہوتے ہیں نا، جب ہم سوتے ہیں، جو پہلے 2 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں بالکل کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ بات میری نوٹ کر لیں، کہ اچھا ہی نیند چاہتے ہیں، اچھی صحت چاہتے ہیں، کہ باڈی اپنے آپ کو ریپیئر جو ہے وہ نیند میں کرتی ہے، تو پہلے جو 2 گھنٹے ہیں نا وہ بالکل ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے۔ پھر ہمیں لیٹ نائٹ نہیں سونا چاہیے۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت ریسرچ بہت سے جگہوں پڑھنے کا موقع ملا کہ 11 سے لے کے 2 بجے تک کی جو نیند ہوتی ہے وہ سب سے پاورفل نیند ہوتی ہے، اور اس میں بڑی ایکسیلنٹ باڈی اپنے آپ کو بہتر کرتی ہے، اس میں بڑی اچھی سیٹنگ ہو جاتی ہے باڈی کی، اگر یہ آپ 11 سے 2 بجے نیند آپ کی اچھی لے لیں تو۔ باقی 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے لینی چاہیے، لیکن یہ بڑے کوالٹیٹیو ٹائم ہوتا ہے۔ پھر اگر نیند میں کوئی پرابلم آ رہی ہے نا تو اس میں ہم یہ کرتے ہوتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ اس کو دیکھتا ہے، وہ ٹاکنگ تھراپی بھی کرتا ہے، پھر بیہیویئرل تھراپی بھی کرتا ہے، اسٹیمولس تھراپی بھی کرتا ہے، تو وہ اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح آپ کو ہم صحیح کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں ٹپس کون سے دینے چاہیے جس میں یعنی کہ بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں، نیند ہماری بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ کہ رات کو جب سوتے ہیں تو ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ لائٹ وہاں پہ اگر رکھنی ہے تو ڈم رکھیں، ورنہ نہیں ہونی چاہیے۔ ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، بیڈ آپ کا جو ہے نا صحیح ہونا چاہیے۔ بک ریڈنگ کی عادت ڈالیں رات کے ٹائم، جب سونے سے پہلے تھوڑی دیر۔ پھر ایسی موویز دیکھ لینا جو ڈرا کے مار دیتی ہیں، تو وہ موویز بھی نہیں دیکھنی چاہیے۔ تھوڑا سا پانی پی لینا چاہیے۔ کھانا کم سے کم 2 گھنٹے پہلے کھایا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اسی وقت کھایا اور اسی وقت سو گیا۔ واک وغیرہ کی کوشش کرنی چاہیے اس سے پہلے۔ تو موبائل بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس میں موسٹلی یہ کمپلیکیشن دیکھی گئی تو وہ لیٹ نائٹس ہوتے ہیں، اور اس کا بہت بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے، اور موبائل زیادہ استعمال کریں گے۔ سلیپنگ پلز جو ہوتی ہیں نا، یہ نیند تو لا دیں گی ہمیں، لیکن یہ ہوگا کہ یہ پراپر نیند نہیں لا کے دیں گے۔ تو بہتر ہے کہ اپنی جو ہمارے ایسے ہیبٹس بن چکے ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں ان کو ٹریٹ کر لیں، نیند بہت اچھی آئے گی۔ اور پاؤں کی مالش کرنا، پاؤں کے تلووں کی، اس سے بھی بہت اچھی نیند آتی ہے۔ اور بالکل ہلکی پھلکی غذا، جوسز، پانی کا استعمال کرنا، دن میں تلی ہوئی چیزیں، مرچ مسالے والی چیزیں کم کر دینا، اس سے بھی نیند بہت اچھی آتی ہے۔ جزاک اللہ۔